ویلکم ٹو جے ایف اردو اسٹوریز۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ آج جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ہے انبیاء کرام میں سے ایک نبی کی کہانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی کہانی۔ چلیں ہم اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں پالتے تھے۔ ایک بار وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنے ریوڑ کو لے کر نکلے۔ چلتے چلتے وہ کوہ طور کے قریب پہنچ گئے۔ وہاں اونچے پہاڑ پر انہیں روشنی دکھائی دی۔ انہوں نے کہا، میں جا کر دیکھتا ہوں اور آگ سے مشعل جلا لاؤں۔ جب وہ کوہ طور پر پہنچے تو غیب سے آواز آئی، ہم اللہ تعالیٰ ہیں، جوتی اتار دو، ہم نے تمہیں اپنا رسول چنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، ان کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ فوراً اپنی جوتی اتار دی۔ اللہ نے حکم دیا، مصر جاؤ اور فرعون کو نرمی سے سمجھاؤ کہ ہمارا حکم مانے اور سرکشی نہ کرے۔ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اپنے ساتھ لے لو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانی کے طور پر کئی معجزے بھی عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرعون کے دربار میں پہنچے۔ اس کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور ہم اسی اللہ کے رسول ہیں جو سب کے رب ہیں۔ یاد رکھو، قیامت آئے گی اور ہر کام کا بدلہ دیا جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ اور ظلم نہ کرو اور ہلاک ہو جاؤ گے۔ فرعون غصے میں بولا، میں ہی بڑا بادشاہ ہوں، میں ہی سب کو پالتا ہوں۔ اس نے دربار کے لوگوں سے کہا، تمہارا اعلیٰ رب میں ہی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا، میں تم کو اللہ کی نشانیاں دکھاتا ہوں۔ انہوں نے اپنی لاٹھی نیچے پھینکی تو وہ خوفناک اژدہے میں بدل گئی۔ پھر انہوں نے اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کے نکالا تو وہ چمکتا ہوا نظر آیا۔ فرعون نے جب یہ معجزے دیکھے تو بولا کہ تم ضرور کوئی جادوگر ہو۔ میں تمہارے مقابلے پر اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں۔ اس کے حکم پر مقابلے کے لیے بڑے بڑے جادوگر بلائے گئے۔ مقابلہ شروع ہوا تو جادوگروں نے رسیوں سے جادو کے سانپ بنا کر دکھائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باری آئی۔ انہوں نے لاٹھی پھینکی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ ایسا اژدہا بن گئی جو جادوگروں کے تمام چھوٹے چھوٹے سانپوں کو نگل گئی۔ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ واقعی اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے۔ وہ پکار اٹھے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں۔ اس پر فرعون نے غصے میں آ کر ان جادوگروں کو جان سے مار دینے کا حکم دیا۔ فرعون نے قوم بنی اسرائیل پر مظالم کی انتہا کر دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ فرعون ان کے پیچھے حملہ کرنے نکل پڑا۔ بنی اسرائیل سمندر کے مغربی کنارے پہنچے تو پیچھے فرعون کی فوج دکھائی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پانی پر مارا تو سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور درمیان میں راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل قوم اس راستے سے گزرتی چلی گئی۔ جوں ہی یہ لوگ پار پہنچے، فرعون کی فوج بھی مغربی کنارے پر آ گئی۔ فرعون نے فوج کو حکم دیا کہ اسی راستے پر آگے بڑھو اور ان لوگوں کو پکڑ لو۔ فرعون اور اس کے سپاہی جب سمندر کے عین درمیان پہنچے
تو اللہ کے حکم سے سمندر میں بنا ہوا راستہ ختم ہو گیا۔ فرعون اور اس کی فوج سمندر میں ڈوب گئی۔ کچھ سال پہلے سمندر سے ہزاروں سال پرانی ایک لاش ملی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسی فرعون کی لاش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے فرعون کو لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا۔ اب یہ لاش لندن کے عجائب گھر میں نمائش کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ جن کو اپنے رستے پر چن لیتا ہے ہمیں ان کے رستے پر چلنا چاہیے۔ تو پھر ملیں گے اگلی سٹوری میں اگلی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔